السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے الحدیث المرسل۔ صح؟ حدیث المرسل کیا ہوتی ہے؟ کل اسناد منقطع عند الائمہ نقاد یعد مرسلا۔ سمجھے؟ وہ اس کا عدد و شمار کرتے تھے نقاد سے مراد کون ہے؟ ائمہ حفاظ متقدمین شروع کے۔ وہ حدیث جس کی چین کٹی ہوئی ہو اس کو وہ مرسل کہتے تھے۔ لیکن متاخرین کی ڈیفینیشن جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، متاخرین کی ڈیفینیشن ہے۔ متاخرین کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ کا نام لے، یعنی کہ نافع یہ کہے کہ ان رسول اللہ، یا حسن بصری کہے کہ ان رسول اللہ، کہ رسول نے فرمایا، جیسے وہ طاؤس کی حدیث ہے، وہ اس کی باقی سند صحیح ہے کہ رسول اللہ چھاتی پر ہاتھ باندھتے تھے، ابو داؤد کی، لیکن طاؤس بغیر صحابی ابن عباس وغیرہ کسی کا نام نہیں لیتا، ڈائریکٹ بیان کرتا ہے، تو یہ مرسل حجت نہیں ہوتی، سوائے چند کیسز میں، وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن ان جنرل مرسل از ناٹ اے حجہ۔ صحیح ہے؟ ایک پوائنٹ کیا لکھ کے دوں؟ اچھا، دوسری چیز یہ کہ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ متقدمین ہر وہ چین، چاہے وہ تابعی کاٹ کے صحابی کو بیان کرے، چاہے تابعی کو گرا دے، چاہے بیچ میں سے 2-3 لوگ غائب ہوں، سمجھ رہے ہو، ہر کہیں سے بھی چین کٹی ہوئی ہو اس کو متقدمین مرسل شمار کرتے تھے، سواء کان ھذا الانقطاع فی اول سند او وسطی او آخری۔ سمجھے؟ چاہے وہ انقطاع سند کے شروع میں ہو، آخر میں ہو، یا بیچ میں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو وَأَشْهَرُ روایت تابعین رسول اللہ، اور اس میں سب سے مشہور کون سی ہیں؟ جو تابعی رسول اللہ سے ڈائریکٹ بیان کرے، کأن یقول اتى بن ابی رباح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتى بن ابی رباح بغیر عبداللہ بن زبیر کو مینشن کیے کچھ کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ہاں، اتى تابعی لیس صحابیا، وہ صحابی نہیں ہے، سمجھے؟ فلم یدرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کو نہیں ادراک کیا، پایا، سمجھے؟ نبی کو اس نے نہیں پایا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ اچھا، وکل حدیث المشہور، اور اب وہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ مشہور حدیث کہ اذا بلغت المرأة المحیضہ لم یصلح ان یرى الا ھذا وھذا اشار الی وجهه وکفہ، یعنی کہ رسول اللہ کی ایک حدیث کہ جب عورت حیض کی عمر تک پہنچ جائے، یعنی اس کو مینسس آنے لگے ہیں، سمجھ گئے مینسس؟ اچھا، تو پھر یعنی کہ بالغ ہو جائے عورت، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا کچھ بھی دکھائے، ان یرا، سوائے ھذا و ھذا، رسول اللہ نے اشارہ کیا اپنے چہرے کی طرف اور اپنے کفئی، ان 2 ہتھیلیوں کی طرف، لیکن یہ حدیث مرسل ہے، وہو مش صح، اس کو ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نکالا ہے، ھذا منقطع، یہ منقطع ہے، صحیح عمل یہی ہے، وہ ہمیں دوسرے دلائل سے ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں کہ اس کی سند منقطع، فی اسنادی خالد بن دریک، اس میں خالد بن دریک ہے، لم یدرک عائشہ تا، اس نے عائشہ کا ادراک نہیں کیا، عائشہ کو نہیں پایا، فلم یسمع منہا، اور نہ اس نے اس سے سنا ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ جی، تو اب یہ ہم نے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4104 کھول لی ہے تاکہ آپ کو ریفرنسز بھی دکھا دیں نا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہی بات ہے کہ اس کا حدیث کا ٹکڑا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بچی جب جوان ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس سے کچھ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے، اور آپ نے اپنے چہروں اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ روایت مرسل ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہو کمنٹس، اور علامہ البانی نے بھی اس کو ضعیف لکھا ہے۔ خالد بن دریک نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں پایا، اور سعید بن بشیر قوی نہیں ہیں، سمجھے؟ سعید بن بشیر بھی ہے دیکھو روایت کے اندر، اور خالد بن دریک بھی ہے، اور اس نے عائشہ سے روایت کی، یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو حدیث دکھا دی۔ اب آگے اگلی حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی کہ جو سنے بیان کر دے۔ اب یہ امام بھی بیان کرتا ہے، اور یہ حدیث کتنی مشہور ہے، اور یہ صحیح مسلم میں اخرج جو احمد و مسلم فی المقدمہ، کہ احمد نے اور امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لائیں، لیکن مقدمے میں لائیں، مین حدیث میں نہیں لائیں، یہی تو ہمیں غلطی ہے۔
مقدمے میں ضعیف حدیث بھی ہیں. لیکن انہوں نے جنرل بات کری ہوگی کہ ہاں جنرل کیونکہ، لیکن اب ہم تو اسے حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں نا، جبکہ حدیث صحیح نہیں. اب سنو کیا مسئلہ ہے. اب یہ باتیں عام بندے کو تو نہیں پتہ نا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ کیا کہتے ہیں یہ بس صحیح مسلم کی حدیث ہے. جن کو بخاری مسلم کے نام پہ آپ نے مسلمان کیا، وہ تو پھر الٹے کام کرتا پھرے گا کہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. اب سنو کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. فقط رواؤ حفص بن عاصم، اس کو حفص بن عاصم نے روایت کیا ہے ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول سے. والمحفوظ ان حفص بن عاصم ان نبی مباشرتاً، جبکہ محفوظ یہ ہے کہ حفص نے اس کو ڈائریکٹ نبی سے یعنی مرسلاً روایت کی ہے، اس نے ابو ہریرہ کا نام ہی نہیں لیا. ولیس ان حفص ان ابی ہریرہ، اور یہ لفظ یہ جو حدیث ہے یہ حفص ان ابی ہریرہ کے رستے سے نہیں آئی، بلکہ حفص نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کی ہے. ومثلہ الحدیث المشہور، اب وہ ایک اور مشہور حدیث کا ذکر کرتے ہیں. من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، سمجھے. اس کو امام مالک اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ اسلام کے حسن میں سے یہ چیز ہے کہ بندہ اس چیز کو ترک کر دے، چھڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں. سمجھے. حدیث تو بہت اچھی ہے، حدیث بہت اچھی ہے، حسن حدیث ہے امام ترمذی کے مطابق. امام مالک اور ترمذی نے، اب امام مالک کی کمنٹس دیکھنا پڑیں گے، ترمذی کے میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. ترمذی کی حدیث نمبر 2318 ہے. اس کے اندر جو ہے علی بن حسین، اب دیکھو اس کے اندر تو واضح ارسال ہے. علی بن حسین، ہاں بچہ سمجھ لو، حسین کا بیٹا. اور وہ امام مالک، دیکھو امام مالک روایت کر رہے ہیں زہری سے، اور زہری روایت کر رہے ہیں علی بن حسین سے. کتنی پیاری سند ہے. اس کو بھی حسن کہیں گے امام ترمذی کی ٹرمینالوجی. حسین سے روایت کر رہے ہیں. ارے علی بن حسین سے یار، علی بن حسین سے. اور وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ نے فرمایا ان من حسن اسلامی، کہ اسلام کے حسن میں سے، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے من اسلام المرئی، کہ اسلام مرد کے اسلام کی خوبصورتی میں سے کیا ہے، ترک و مالا یعنی کہ انسان اس چیز کو چھٹ دے، ترک کر دے جو اس سے تعلق نہ رکھتی ہو. سمجھے. قال ابو عیسیٰ ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں وہکذا روا غیر واحد من اصحاب الزہری، اور اسی طرح روایت کیا اصحاب زہری میں سے کئی اور لوگوں نے، عن الزہری عن علی بن حسین عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث مالک مرسلا، جس طرح امام مالک نے اس کو مرسل روایت کیا. وہذا عندنا اصح من حدیث ابی، یہ ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے ام سلمہ کی حدیث سے. اور ہم نے اصح فی ھذا الباب کا کیا مطلب پڑھا تھا کہ ہوتی ضعیف ہی ہے لیکن باقی سب سے کم اس میں ضعف ہوتا ہے ضعیف ہی. عن ابی ہریرہ و علی بن حسین، تو علی بن حسین لم یدرک علی بن ابی طالب، اور علی بن حسین نے علی بن طالب کو پایا ہی نہیں. یہاں پہ ڈبل ارسال ہے، ایک تو اس نے اپنے باپ حسین کو گرا دیا، دوسرا یہ کہ کسی اور صحابی سے سنا اس کو بھی گرا دیا، علی ابن ابی طالب تک کو نہیں پایا. تو اتنا دور جا کے وہ کیسے جمپ مار کے روایت بیان کر رہا ہے. تو وہ جو بھی ہو، تو ہم معصومیت کا عقیدہ تھوڑے رکھتے ہیں. اب اس کو دیکھو البانی نے جو ہے نا صحیح لکھا، اور نیچے وضاحت دی ہوئی ہے کہ اصل حدیث ثابت ہے، اس کی بحث جہاد وغیرہ رقم وہ تو خیر دیکھنا پڑے گی. خیر اس سند کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو یہ ثابت نہیں ہے. اچھا، اخرجہ مالک و ترمذی، مالک اور ترمذی نے اس کو نکالا ہے. ٹھیک ہے. ترمذی کا آپ نے حدیث نمبر لکھ لیا، شروع کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے وہ حاضر احادیث کلها مرسلہ، یہ تمام احادیث جو ہیں مرسل ہیں.